رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کچھ بنیادی باتوں پر میں نے گفتگو کرنی ہے۔ عام سی باتیں ہیں جو ہر آدمی کو معلوم ہونی چاہیے، معلوم ہیں بھی، لیکن بعض اوقات جو بہت عام بات ہوتی ہے وہ بھی ذہن سے نکل جاتی ہے عام ہونے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر پتا بھی جنبش نہیں کرتا۔ اب اس ماننے کا کوئی مطلب ہے پتہ نہیں، وہ ہم سوچتے یا نہیں سوچتے۔ مجھے سر میں درد ہوا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے کہا آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہے۔ تو بلڈ پریشر زیادہ ہونے پر تو مجھے یقین ہو گیا وہ تو سبب ہے۔ اس وقت مجھے یہ بھی خیال آتا ہے کہ اللہ نہ چاہتا تو سر میں درد نہ ہوتا۔ میں یہ بات یاد کرانا چاہتا ہوں، صرف یاد کرانا چاہتا ہوں۔ ایک سبب ہوتا ہے وہ ظاہر ہے، جس میں آدمی کھو جاتا ہے، جس میں بھول جاتا ہے۔ اصل جو مسبب الاسباب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلڈ پریشر زیادہ ہوگا تو درد نہیں ہوگا، یا درد ہے تو بلڈ پریشر نہیں ہے، نہیں، یہ تو سبب ہے جو اللہ تعالیٰ دنیا داروں کو دکھاتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کے سر میں درد ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ساتھ یہ بھی مانیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو نہ ہوتا۔ یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ یہ گولی کھائیں آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے گولی کھائی اس یقین کے ساتھ کہ کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک بھی ہو گیا۔ میں سب کو بتاتا بھی ہوں کہ فلاں گولی کھائی تھی، اس سے میں ٹھیک ہو گیا۔ بھائی اس گولی کا اثر ہے، لیکن اصل مؤثر ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ ساتھ یقین رہنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی ہے۔ مثال میں نے کیوں رکھی؟ آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں جنگیں شروع ہو گئی ہیں، کہتے ہیں یہ جنگوں کا دور ہے، اور ہو بھی رہی ہیں۔ ابھی پیچھے امن ہی تھا کچھ عرصہ پہلے، 5 سال 10 سال 20 سال پہلے امن سے چل رہا تھا، لیکن اب جنگیں ہی جنگیں ہیں۔ ادھر یوکرین اور روس لڑ رہے ہیں، ادھر آپ دیکھیں تو فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے، آگے اسرائیل اور ترکی آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے ایران اور اسرائیل کا مقابلہ ہو چکا ہوا ہے۔ انڈیا اور پاکستان ایک جنگ لڑ چکے، نئی کی تیاری میں ہیں۔ افغانستان ایک جنگ، دوسری جنگ، تیسری جنگ، اس کی تو جنگیں ہی نہیں ختم ہو رہی، وہ کوئی 20 اور 45 سال ہو گئے۔ تو جنگوں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں کو، وہ تجزیہ کیا کریں گے؟ یہ تیل پر جھگڑا ہے، یہ رستے پہ جھگڑا ہے، یہ جھگڑا جو ہے نا وہ علاقہ چھیننے کا ہے، یہ اسٹریٹجک جو ہے نا وہ کانفلکٹ ہے، یہ تجزیے ہوں گے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ اگر اللہ نہ، لاکھوں انسان مر رہے ہیں نا، اس میں لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، یہ پتہ گرنے کی بات نہیں ہے، جانیں گرنے کی بات ہے۔ ہم میں سے کتنوں کو یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے منصوبے سے ہو رہا ہے، اللہ کی پلاننگ سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے؟ تو جب ہم، یہ یقین ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اسے اس طرح بھی دیکھیں۔ یہ اسباب اپنی جگہ پہ، انڈیا پاکستان کی لڑائی کے اسباب جی کشمیر ہے، پانی ہے، یہ ظاہری اسباب ہیں، لیکن ایک باطنی حقیقت بھی ہے جو ایمان کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ کوئی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو چیزیں جوڑ کے دے رہا ہوں، میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا۔ کسی گھر میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، گھر میں لڑائی بھڑائی ہو، محلے والے کیا کہتے ہیں؟ خدا کی مار ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو آپس میں پھوٹ پیدا کر دیتا ہے، تفرقہ پیدا کر دیتا ہے، لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، کہتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، اتفاق ختم ہو کے، اتحاد ختم ہو کے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں،
تو دنیا میں لڑائی جھگڑے کا اصل سبب پھر کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یہ بات کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ اگر آپ مانتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا ظلم ہو رہا ہے، تو خیال آئے گا اللہ ظلم کیوں انہیں دے رہا ہے؟ اس کا جواب ہے اللہ ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ظلم کرتے ہیں۔ وہ کون سا ظلم ہے؟ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب اللہ کی کتاب سے منہ موڑتے ہیں، جب اللہ کی کتاب کو پیٹھ دکھاتے ہیں۔ تو آج اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ظالم کو سزا نہیں ملے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ظالم کا ظلم اسے چھوڑ دیا جائے، پرواہ نہ کی جائے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مظلوم کو بھی تو سوچنا چاہیے میرے اوپر یہ ظلم کیوں ہوا۔ اور وہ سبب یہ ہے، آپ خود سوچیں، اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ پہاڑ پہ اتاری جاتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امانت کے طور پر دیا ہے، سونپا ہے، اور یہ ان لوگوں کی امانت تھی۔ کلام کس کا؟ اللہ کا۔ لے کے کون چلا؟ جبریل۔ جبریل کے پاس کیا ہے؟ امانت۔ کس کے پاس پہنچانی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں ایک جماعت کو وہ کتاب سکھا دی، صرف پہنچائی نہیں دی، سکھا دی۔ اور جب سکھا دی تو اس کے بعد پوچھا، لوگو الا هل بلغت، تو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اور سب نے جواب دیا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، 1.25 لاکھ جمع ہیں، اجتماع ہے، حج کا اجتماع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی خطبہ حجۃ الوداع ہے، آخری خطبہ، وداع ہونے والے کی باتیں، آخری تقریر، اور اس میں پوچھ رہے ہیں میں نے پہنچا دیا؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچا دیا، اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا تو نے جو امانت مجھ تک پہنچائی تھی یہ مان رہے ہیں کہ ان تک پہنچ گئے۔ یعنی میں اپنی ذمہ داری سے، اپنی بوجھ سے، اپنی ڈیوٹی سے بری ذمہ ہو گیا، جو آپ نے مجھے بتایا تھا ان تک میں نے پہنچا دیا، جن تک پہنچایا انہوں نے مان لیا کہ ہم تک پہنچ گیا۔ اب ذرا تھوڑا واپس پیچھے چلیں، اگر جبریل حضور تک نہ پہنچاتے تو اللہ کی نگاہ میں جبریل اپنی ذمہ داری ادا کر کے بری ہو جاتے یا پھنس جاتے؟ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہ پہنچاتے تو؟ قرآن میں آیا یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پہنچاؤ، ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا، فما بلغت الرسالہ، تو آپ نے اللہ کی رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ نہ اس میں حق ادا نہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، رسالت نہ پہنچانا تو جرم عظیم بن جاتا ہے، معمولی سی کمی رہ جانا، آنچ کا فرق رہ جائے اگر، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا نظام یا اللہ تعالیٰ کا یہ جو ضابطہ قانون اتنا سخت ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور نے اس کے بعد کیا فرمایا تھا، اللہ کو گواہ بنانے کے بعد اگلی بات کیا فرمائی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو گواہ بن گیا کہ میرے پاس آ گیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائے جو اوجل ہیں، جن تک نہیں پہنچا۔ تو یہ صحابہ کرام نے وہ بوجھ اٹھایا جو اکلوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر تھا۔ دنیا میں پھیلے، جنگ و جدال کیا، جانیں قربان کی، ہر شے داؤ پہ لگائی، اور شرق و غرب میں اللہ کا وہ پیغام پہنچایا۔ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، تو وہ سیل رواں جیسے امریکہ دنیا پہ چھایا ہوا ہے یہ والا تو نہیں تھا،
اللہ کی کتاب لے کے جا رہے تھے۔ اس کے بعد مسلمان بھی دنیا دار بن گئے، آہستہ آہستہ بنے، ایک دم نہیں بنے، آہستہ آہستہ بنے، اور اب بھی ملک فتح کرتے تھے، لیکن اسلام کی خاطر نہیں فتح کرتے تھے، اپنی بادشاہت کی توسیع کے لیے فتح کرتے تھے، زیادہ ٹیکس حاصل کرنے کے لیے فتح کرتے تھے، اپنی مملکت میں مزید علاقے شامل کرنے کے لیے فتح کرتے تھے۔ وہ جو پہلے والی سوچ تھی وہ آہستہ آہستہ پیچھے چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں سے اقتدار چھینا اور ان قوموں کے سپرد کر دیا جن تک پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ یہ مغرب دنیا میں ویسے ہی غالب آ گیا، اگر اللہ نہ چاہتا تو مغرب غالب آ سکتا تھا، کیوں آنے دیا اللہ نے جب مسلمانوں نے اپنا کام چھوڑا؟ یہ میں آپ کو سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع سنا چکا ہوں یہاں پہ اسی مسجد میں، جس میں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اللہ نے یہ کیا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی، مشرکوں کے ہاتھوں پٹوایا تھا، 2 مرتبہ پٹوایا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، جب تم یہ سرکشی کرو گے تو تمہیں مار پڑے گی، اور 2 دفعہ سرکشی کرو گے تو 2 دفعہ مار پڑے گی۔ یہی ضابطہ اللہ کا مسلمانوں کے لیے بھی، اللہ کے اصول نہیں بدلتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم اللہ کی سنت کو بدلتا نہیں پاؤ گے۔ جو ضابطہ بنی اسرائیل کے لیے وہی ضابطہ مسلمانوں کے لیے۔ لہذا جب عربوں نے پیٹھ دکھائی تو اللہ نے پہلے تو عربوں کو منگولوں سے پٹوایا، اور پھر اس کتاب کا علم بردار ان کو بنایا۔ ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ جب وہ بھی بگڑ گئے آہستہ آہستہ، اب مغربی اقوام کی یہ یلغار آئی ہے۔ 400 میں نے اب کہا تو یہ 400 سال ہیں، یہ اب جو ہے نا یہ کل کی بات نہیں ہے، 400 سال کا دور ہے جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے اقتدار نکلا، ان غیر قوموں کے پاس چلا گیا۔ تو کیوں نکلا؟ اصل سبب، اب آپ دیکھیں یہاں رکیں، آپ اخبار پڑھیں، آپ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھیں، آپ دانشوروں کو سنیں، آپ فلاسفرز کو سنیں، پتہ چلے گا مسلمانوں نے سائنس میں ترقی نہیں کی، مسلمانوں نے ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کی، مسلمانوں کے پاس یہ نہیں تھا تو مسلمانوں کے پاس وہ نہیں تھا۔ بابا مسلمانوں کے پاس سب بھی ہو نا، اگر اللہ ناراض ہو تو مسلمانوں کو فتح نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی موجود تھے بیچ، صحابہ کرام، یہی صحابہ کرام، اور تھوڑی سی ذہن میں خیال آیا کہ ہم جب 313 تھے تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکا، آج ہم 12,000 ہیں، آج ہم سے کون جیت سکتا ہے؟ صرف یہ خیال آیا، سب کو نہیں آیا، کچھ کو آیا، اور جو ہی یہ خیال آیا تو ہوتی ہوئی فتح الٹی پڑ گئی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کا دن یاد کرو جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، ساری تدبیریں الٹی ہو گئیں، سارا جنگی پلان پلٹ گیا، پاؤں اکھڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ بالکل تنہا رہ گئے، پھر کچھ چند جو ہے نا آپ کے جان نثار قریب آئے، اور آپ نے یہ واحد موقع ہے تمام جنگوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علم تھام کر رجز پڑھا ہے باقاعدہ، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ آپ کو کرنا پڑا اس لیے کہ آپ کے ساتھی چھٹ گئے تھے، وہ بنیان مرصوص نہیں رہی تھی۔ سبب کیا تھا؟ طاقت نہیں تھی اتنی تعداد حضور کی زندگی میں کبھی ہوئی، بس دوسری دفعہ ہوئی تھی اس میں تبوک میں، اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد کبھی بھی نہیں تھی آپ کے پاس۔ 12,000 مکہ فتح کرنے والے 10,000 تو 2,000 اور 12,000 کا لشکر، طاقت تھی، اسلحہ تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، سب کچھ تھا، صرف ذہن میں ایک خیال آیا کہ آج ہم کیسے شکست کھا سکتے ہیں، تو فتح شکست میں بدل گئی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سارا پانسا پلٹا، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑا ہونے سے پلٹا، وگرنہ فوجوں کے قدم تو اکھڑ گئے تھے۔ تو مسلمانوں کو فتح حاصل کرنے کے لیے سائنس ٹیکنالوجی بھی چاہیے، لیکن وہ تھوڑی بھی ہو تو چل جائے گی، 1 اور 10 کا فرق بھی ہو تو تب بھی اللہ غالب کر دے گا، لیکن اگر مسلمان کا یقین اسباب پہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور الٹا کر کے سبق سکھائے گا نا۔ اللہ ہدایت دیتا ہے، مسلمان کو ہدایت دیتا ہے، گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ جب اسے اسباب پر ناز ہو جائے تو
اس کے ذہن خراب ہو گیا نا، اللہ فوراً اس کا ذہن سیدھا کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ لہٰذا اگر تو آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ تجزیے آپ کو صحیح معلوم ہوں گے کہ یہ ترقی نہیں ہو سکی، وہ ترقی نہیں ہو سکی، فلانا ہو گیا، ٹنگڑا ہو گیا، اس وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن آپ اگر اس رخ سے دیکھیں گے جہاں سے میں لے کے آپ کو چلا ہوں تو معلوم ہوگا اصل بے ایمانی تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا۔ اللہ سے منہ موڑنا تھا، اللہ کے احکام کو توڑنا تھا، اللہ کی کتاب سے رشتہ چھوڑنا تھا، اس کے نتیجے میں ہم برباد ہوئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اصل سبب تو پھر یہ ملے گا۔ اور اس سب کا یہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اب جو ظلم ہو رہا ہے سہتے رہو، چپ کر کے جو ہے نا برداشت کرو، یہ مطلب نہیں ہے بھائی، یہ الٹا معنی نہ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ باقی کام اپنی جگہ پہ کرنے کے ہیں، اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی طرف مراجعت کرو، رجوع کرو، پلٹو، گمراہیاں برائیاں چھوڑو، تب حالت کوئی سنورے گی، وگرنہ قربانیاں بھی رائیگاں جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حرام مال کی قربانی قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کھوٹ والی قربانی قبول نہیں کرتا۔ آپ نے قربانی کے مسائل تو پڑھے ہوں گے نا، سنے ہوں گے، ٹوٹے سینگ والا بکرا ہو تو نہیں ہوتی، تو جس دل میں صنم کدہ آباد ہو، جو پیٹ حرام سے بھرا ہو، جس خون میں حرام دوڑتا ہو، وہ خون رائیگاں جائے گا یا وہ خون جو ہے وہ رنگ لائے گا؟ یہ ہے مسئلہ، یہ آپ کے سامنے کوئی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ میں ابھی آپ کے سامنے مظلومیت کا رونا روؤں، آپ بھی روئیں گے، میرے بھی ڈنکا بجائیں گے، نعرے بھی لگائیں گے، لیکن جب میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو وہ آپ کے لیے اجنبی بات ہے، آپ کو وہ اچھی بھی شاید نہ لگے۔ تو اس دور میں جب ہر ایک کو لائکس چاہیے، فالوورز چاہیے، تو یہ وہ بات کہ جو دوسرے کو کڑوی لگے وہ کوئی نہیں کہتا، لیکن اصلاح اس کے بغیر نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے سامنے صحیح تشخیص نہ کی جائے۔ اصل تشخیص یہ ہے۔ اور دیکھیں ہم دین سے کتنا دور ہو گئے ہیں، کتنا دور ہو گئے ہیں۔ ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا جی یہ ابراہم اکارڈ، ایک معاہدہ ہے جو عرب لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، امریکہ کے دباؤ پر امن کی خاطر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اسرائیل میں وہ کہتے ہیں یہودی ہیں، یہ عرب، یہ مسلمان ہیں، ان کا معاہدہ ہو تو کیسے ہو، سرزمین وہ مسلمانوں کی ہے جس پہ قبضہ آ کے یہودیوں نے کیا ہوا ہے، قبلہ اول ہے وہ چھین کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کیسے لوگوں کو الو بنایا جائے؟ تو الو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ایک ہی برادری ہو گئے، ابراہیم کے بیٹے ہو گویا تم سب، تو کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ لڑائی ختم، ہم سب ابراہیم پر متفق ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہودیت بھی وہی دین ہے جو ابراہیم کا تھا، عیسائیت بھی وہی دین ہے جو ابراہیم کا تھا، اور اسلام بھی وہی دین ہے جو ابراہیم کا تھا۔ اور اس کا دوسرا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کفر۔ اس کا دوسرا مطلب ارتداد، محمد الرسول اللہ کے دین سے باہر نکلنا۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مبارک دن، ویسے ہم کہتے ہیں جی سارے دن ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہفتے کے 7 دن برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ جمعہ جو فضیلت رکھتا ہے کسی دوسرے دن کی وہ فضیلت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، ایک پوری سورت ہے جو اسی کے نام سے ہے، احادیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ اپنے بڑے بڑے کام جمعے کے دن ہی کیا کریں، فضول کام نہ کیا کریں۔ آپ نکاح کی تقریب جمعے کے دن رکھا کریں، لیکن ساتھ وہ جو اب ظاہر ہے جمعے کو اگر آپ گانا بجانا کریں گے تو اتنا ہی گناہ ہو جائے گا۔ یہ دن اس کے کام کے لیے تو نہیں تھا کہ آپ اس میں جو ہے نا یہ ڈھول ڈھماکے کریں، شادی سادگی سے کریں، جمعے کے دن کریں، زیادہ برکت ہوگی۔ تو جمعے کا دن مبارک دن ہے۔ جو قوم کہے کہ ابراہیم کا دن، ویسے آپ کا خیال میں کون سا ہوگا؟ حضرت ابراہیم کے دور کا مبارک دن کون سا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک قوم ہے جو ہفتے کا دن مانتی ہے کہ یہ مبارک دن ہے، ایک قوم ہے جو اتوار کا دن مانتی ہے کہ یہ مبارک دن ہے۔
تو یہ جن کو کہتے ہیں سب ابراہیم کے دین پر ہیں، ان کا تو ایک دن پر اتفاق نہیں ہے، ایک کہتا ہے اتوار ہے، ایک کہتا ہے ہفتہ ہے، ایک کہتا ہے جمعہ ہے۔ آپ اگر مان لیتے ہیں کہ تینوں ٹھیک ہیں، آپ نے جمعے کی فضیلت کا انکار کیا ہے، آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رہنمائی کا انکار کر دیا ہے۔ کوئی سمجھ آئی؟ تو جب آپ اپنے دین سے ناواقف ہوں گے تو شیطان آپ کو یوں ورگلایا کریں گے، سارے دن برابر ہیں، کوئی نہیں مسئلہ، سب ابراہیم کی اولاد ہیں، کوئی نہیں مسئلہ، سب ابراہیم کے ماننے والے ہیں، کوئی نہیں مسئلہ، یہ تورات بھی ابراہیم کی برادری میں اتری تھی، انجیل بھی ابراہیم کی برادری میں اتری ہے، محمد بھی ابراہیمی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ قرآن بھی ابراہیمی کے پاس ہے، تو سب وہ جیسے حکیم لوگ نہیں معجون بنایا کرتے، وہی شے بن جائے گی۔ لیکن یہ نازک بات ہے، یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ دین کس کا؟ اللہ کا۔ اور اللہ نے جیسے کوئی ایک ملک سفیر بھیجتا ہے نا، ایک بھیجا، دوسرا بھیجا، تیسرا بھیجا، تو جب آخری سفیر آئے تو اس کے بعد پہلے والے سفیر کی جو پالیسی ہے وہ چلے گی یا آخری سفیر کی پالیسی چلے گی؟ تو دین اللہ کا، جب آخری نبی آ گئے اور وہ اس دین کا جو ورژن لے کے آئے تو پہلے والے سارے کینسل ہو گئے یا نہیں، منسوخ ہو گئے یا نہیں؟ یہ بات ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها، ہم کوئی حکم اپنا منسوخ نہیں کرتے یا غائب نہیں کرتے، بھلا نہیں دیتے، مگر اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، یا اس جیسا تو ضرور ہی لے کے آتے ہیں۔ تو سب سے بہترین دین پھر کون سا ہوا؟ یہودیت، عیسائیت یا اسلام؟ دوسری بات ذرا سوچیں، یہ ایک میں نے آپ کو بتایا نا دین، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ذرا اس سے آگے چلیں۔ ابراہیم حج کہاں کرنے کا اعلان کیا تھا؟ ابراہیم نے ادھر آؤ حج کرنے کے لیے، یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ وَأَذِّنْ إِلَى النَّاسِ، لوگوں پر جو اعلان کر دو، کس گھر میں آ کے حج کریں؟ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، یہ جو مکے میں گھر ہے جس کو اللہ نے سارے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنایا ہے، اس گھر کی زیارت کرنے آئے، اس کے طواف کے لیے آئے۔ یہ بیت العتیق پرانا گھر، ایک رائے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، ابراہیم نے بھی انہی بنیادوں پر اسے اٹھایا جہاں پہ آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا، اس گھر کے طواف کے لیے آئیں گے۔ اب مجھے آپ جو بتائیں، جو اس گھر کے طواف کو نہ جائے، جو وہاں حج کرنا نہ جائے، اس کا ابراہیم سے کوئی تعلق رہ جائے گا کیا؟ سمجھ آئی میری بات کی؟ اور آپ اگر مان لیں کہ نہیں اس کا ابراہیم سے تعلق ہے تو پھر آپ کا تعلق قرآن سے رہ جائے گا، قرآن کے دعوے سے رہ جائے گا۔ اور جبکہ اللہ نے فرما دیا ہو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر فرض ہے، اللہ کا حق ہے کہ لوگ جس میں کے بس میں ہے، استطاعت رکھتا ہو سفر کی، وہ اس گھر کے طواف کے لیے آئے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اس کے باوجود کفر کرے یعنی نہ آئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، ایسے بدبختوں سے اللہ بے نیاز ہے، اسے اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، جن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ان کی پرواہ آپ کو ہے۔ اور یہی بات ہے جسے حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی استطاعت رکھنے کے باوجود کعبہ کا حج کرنے کے لیے نہیں آتا کعبے، اس کی مرضی ہے یہودی بن کے مرے یا نصرانی بن کے مرے۔ کیوں یہ مثال دی؟ یہودی اور نصرانی نہیں آتے، یہ مسلمان بھی نہیں آتا۔ تو کہنے کو دیکھیں کتنی میٹھی بات ہے، سارے بھائی بن کے رہیں گے، برادری بن کے رہیں گے، جنگ نہیں ہوگی، امن ہوگا اور ابراہیم کے طریقے پہ چلیں گے، لیکن اس کے اندر بجھی ہوئی زہر کا پتہ لگا، یہ اسلام کا انکار ہے، یہ قرآن کا انکار ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار ہے۔ اللہ اعلان کرے کہ دین تو بس اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور محمد بن سلمان اعلان کرے کہ نہیں یہودیت بھی دین ہے، عیسائیت بھی دین ہے، بتائیں نا پھر کیا بات بن گئی؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کیا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیے آپ کو لگے گی کہ یار یہ خبر اخبار میں آئی ہے، سیاست کی بات ہے، لوگ کہتے بھی ہیں، چکر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ایک سیاسی معاہدہ ہے۔ یہ سیاسی معاہدہ ہے یا ایمان پر ضرب لگانے والا معاہدہ ہے؟
یہ عقیدے کو بگاڑ دینے والا معاہدہ ہے، یہ ہمارے دین کی بنیادوں کو تہس نہس کر دینے والا معاہدہ ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، کسی کو دکانداری سے فرصت نہیں ہے، کسی کو اپنے نوکری سے فرصت نہیں ہے، کسی کو اور دنیاوی کام دھندوں سے فرصت نہیں ہے، دین کی اساسات کا پتہ نہیں ہے، اور مشکل بات سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت ٹائم بچا ہے ڈرامہ میں ضائع کر دیں گے، یا وہ موبائل پہ ٹک 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 کر کے گزر جائے گا، یہ ان باتوں کا تو پتہ ہی نہیں۔ لہذا بڑے آرام سے جو ہے نا لوگ چٹکی بجا کے اپنے پیچھے ڈگڈگی کے پیچھے چلا لیتے مداری۔ دین سیکھیں گے نہیں تو گمراہی ہوں گے نا، پھر کیا ہوگا؟ اور جب گمراہ ہوں گے تو وبال پڑے گا اس کا۔ شروع میں تو بندے کو بڑا چسکا ہوتا ہے، بڑی لذت آتی ہے، بڑے مزے آتے ہیں، دنیا میں کمفرٹیبل لائف ہے جی، کوالٹی لائف ہے۔ جب عذاب آتا ہے تو ساری کوالٹی چلی جاتی ہے، نہ وہ گھر میں کوئی گھسنے دیتا ہے، نہ روٹی کا نوالا اترتا ہے، پھر وہ بھوک اور پیاس وہ مقدر بن جاتی ہے۔ یہی اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، یہ صرف نماز روزے کی بات نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں لباس الجوع والخوف پہنا دے گا، بھوک اور خوف کا لباس تمہیں پہنا دے گا، مسلط کر دے گا تمہارے اوپر بھوک بھی اور خوف بھی۔ اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے بھی کھلائے گا، زمین کے دروازے بھی کھولے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اگر وہ قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تھا ان احکام کو، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنے سروں سے بھی کھاتے، یعنی آسمان بھی خوب برکتیں نازل کرتا، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، یعنی زمین بھی اپنے سارے خزانے اگل دیتی، معیشت اچھی ہو جاتی۔ اب ہمارا جو ورلڈ بینک سے کوئی آتا ہے ٹیکنوکریٹ وزیر خزانہ، وہ معیشت اچھی کرتا ہے، کیسے اچھی ہوگی؟ بجلی کے بل میں اتنا سا اور اضافہ کرتا ہے۔ غربت جو 39% تھی وہ 44% چلی گئی، معیشت اچھی ہو گئی، کس کی؟ وہ جن کی پہلے ہی توندیں نکلی ہوئی ہیں، وزیروں کی، مشیروں کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی، سیاستدانوں کی، بیوروکریٹوں کی، ان کی معیشت اچھی ہو گئی۔ ادھر اگلوں کو جو ہے نا بیلنے میں، جیسے وہ گنے کو بیلا جاتا ہے اس طرح گویا اس مشین میں ڈال دیا گیا۔ یہ اللہ کے احکام پر چلنے کے نتیجے میں معیشت اچھی ہوتی ہے، نہیں تو بربادی آتی ہے، خوف اور بھوک اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ اب آپ سمجھ آئی کہ جب ہم چیختے ہیں کہ اللہ کے احکام نہ توڑو تو کیوں چیختے ہیں؟ سب پر وہ وبال آتا ہے، نیکوں کے ساتھ بدوں کے ساتھ نیکوں پہ بھی آتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ لہٰذا جب ایسے ظلم ہوتے دیکھو جو اللہ کی آیات سے کیے جا رہے ہوں، اللہ کے احکام سے کیے جا رہے ہوں، تو ان ظلموں کے خلاف کھڑے ہو، نہیں تو برباد ہوگے۔ یہ وہ دور ہے جس میں تمام گمراہ بے دین متحد ہو کے آپس میں گتھم گتھا ہو کے دین کے خلاف سفارہ ہو چکے ہیں۔ اب وہ غربا چاہیے، وہ اجنبی لوگ چاہیے جو دین کی خاطر انگارہ ہاتھ میں پکڑ سکیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا فتنے اتنے ہوں گے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پر پکڑنا۔ آج دین پر چلنا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے جیسا ہے، لیکن نجات کس کے لیے ہے؟ جو یہ انگارہ دنیا کا انگارہ پکڑے وہ آخرت کے اس الاؤ سے بچ جائے گا۔ جو اسے نہیں پکڑے گا دنیا کا کمفرٹ ڈھونڈے گا، آرام اور چین ڈھونڈے گا، دجال کی روٹیاں توڑے گا، تو وہ پھر آخرت میں اس الاؤ کا نشانہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سب سے بچائے۔ ایک الاؤ دنیا میں بھی، جنگوں کا الاؤ بھی روشن ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے۔ لیکن حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ پناہ پکڑی جائے، اللہ کی پناہ میں آیا جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔